کی مائیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا تھی؟ جس غوث الثقلین کی یاد کا یہ مہینہ ہے، ذرا ان کی پھوپھی کی زندگی کا جائزہ لو، ذرا ان کی والدہ کی زندگی کا جائزہ لو۔ گھروں میں ختم قادریہ پڑھنا بہت کمال کی بات ہے، اچھا ہے، پڑھو۔ غوث پاک کی نظر مانتی ہو، مانو، لیکن ذرا غوث پاک کی ماں کا کردار بھی تو دیکھو، کیسی تھی ان کی ماں کہ ان کے والد، غوث پاک کے والد کو جب ایک سیب کے عوض کے اندر جب اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں نا، میری بیٹی آنکھ سے نابینا ہے، ہاتھ سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے۔ آپ ذرا سوچو، شادی ہوتی ہے تو جب کمرے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں صحیح سالم اور خوبصورت عورت موجود ہے، پریشان ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ نابینا اور ہاتھ اور پیر سے معذور، لیکن صحیح سالم ایک خاتون اس کے اندر موجود ہے۔ کہا ہاں، میں نے جو آنکھ سے معذور، ہاتھ پیر سے معذور کہا تھا، وجہ یہ تھی کہ میری بچی نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہاتھ اور پیر سے کبھی گناہ نہیں کیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کی والدہ کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ کیوں پیدا نہیں کرتی؟ آج کی خواتین سیریل والی کے نقش قدم پر، ناچنے والیوں کے نقش قدم پر، ہیروئن کے نقش قدم پر، آوارگی کے راستے پر چلنے والی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتی ہیں۔ العیاذ باللہ۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ آج اسلام تمہاری طرف دیکھ رہا ہے کوئی ماں ایسی جو پارسا ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، خاتون جنت کو جس نے آئیڈیل بنایا ہو، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی کوئی خاتون ہو، تاکہ اس کے وطن سے کوئی امام حسن و حسین کا غلام پیدا ہو، جس کی وجہ سے اسلام کی پھر سے آبیاری ہونے لگ جائے۔ اے خواتین اسلام، بدلو اپنے آپ کو، چھوڑ دو ناچ گانوں کو، چھوڑ دو برائیوں کو، چھوڑ دو سنیما گھروں کو، چھوڑ دو فیشن کو، اور چھوڑ دو برائیوں کے دلدل میں اپنے وجود کو ڈھکیلنے کو۔ خاص طور پر بہت سارے ایسے مراسم، بہت ساری ایسی رسمیں جو شادی بیاہ کے موقع پر معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں، جن رسموں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ختم کرو اسے، بند کرو اسے، اس لیے کہ یہ وہ رسمیں ہیں جن رسموں کی بنیاد پر آج ماں باپ کے اوپر تو بوجھ بن ہی جاتا ہے، لیکن اس کی نحوست شادی کے بعد بچوں کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے برائیوں کے دامن، برائیوں کے دلدل سے اپنے آپ کو نکالو، برائیوں کی وادیوں میں ڈھکیلنے سے بچو، اور اپنے آپ کو اس تصور کے اندر گرفتار کر دو کہ کہیں بھی چھپ کر اللہ سے ہم گناہ نہیں کر سکتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم سے ہمارے کیے کا وہ حساب لے گا، اور جہاں کہیں بھی ہم برائی کریں گے اللہ ان برائیوں کو ہمارے سامنے لا کر کے پیش کرے گا۔ اس تصور کو آج کی گفتگو میں آپ کو ذہن کے اندر محفوظ کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آج گزارش کروں گا کہ رات کو گھر پہنچنے کے بعد وضو کر کے مصلی بچھاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے کے اندر رو، دل کا بوجھ ہلکا کرو، حضور کے وسیلے سے معافی مانگو، غوث پاک کے وسیلے سے معافی مانگو، اور اللہ کی بارگاہ میں عزم کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ جتنی پریشانیاں ہیں نا، اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا، جتنی تکالیف ہیں اللہ ساری تکالیف دور کر دے گا۔ اب یہاں آخری بات عرض کرتا ہوں، امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک ماں کو اور ایک باپ کو اپنی اولاد کو کس چیز کی تربیت دینی چاہیے، اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں سے میں صرف دو باتیں خاص طور پر امام غزالی نے جو مینشن کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ
اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی تربیت میں ان چیزوں کو فوقیت دیں، پرائرٹی دیں اور اس پر فوکس کریں۔ وہ چیز کون سی ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تربیت اولاد میں ماں اس چیز کا خیال رکھے کہ اپنے بچے کو حلال و حرام اور خاص طور پر گناہ اور اس کے عذاب کے حوالے سے اپنے بچوں کو تربیت دے کہ بیٹے گناہ کا یہ عذاب ہے، اس لیے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے حضرت لقمان کے اس قول کو سامنے رکھ کر کے یہ نصیحت ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو، ماں باپ کو کرنی چاہیے کہ تم کہیں بھی گناہ کرو گے اللہ اس گناہ کو تمہارے سامنے لا کر کے پیش کرے گا۔ تو بیٹوں کی تربیت میں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، بیرسٹر بنے، عالم بنے، فاضل بنے، سب بناؤ، لیکن تربیت میں اس چیز کو بچپن سے بچے کے دل کے اندر ڈالو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اسے گناہ سے روکو، گناہ سے بچاؤ۔ اور دوسری چیز امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمائی اسے حسن اخلاق سکھاؤ، اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اور اخلاق کی تفصیل میں فرماتے ہیں کھانے کے آداب سکھاؤ، بات کرنے کے آداب سکھاؤ، بیٹھنے اٹھنے کے آداب سکھاؤ، چلنے پھرنے کے آداب سکھاؤ، بڑوں کے آداب سکھاؤ، بچوں پر شفقت کے آداب سکھاؤ۔ یہ ساری چیزیں سکھاؤ۔ کیا آج کی کوئی ماں یہ سکھاتی ہے؟ یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ چیز توجہ کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کی تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر ایسے بچے جنم لیں گے اور ایسے بچے ظاہر ہوں گے اور ایسے بچے سامنے آئیں گے جن کے کردار کو دیکھ کر کے دنیا اسلام سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جائے۔ اب ایک عمل آپ کے حوالے کر دوں، چونکہ ہماری بہنیں خاص طور پر بہت زیادہ وظیفے کے بارے میں، نیک اعمال کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اور اس کا ان کے اندر شوق بھی ہے، تو دو چیزیں آج بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، ہمیشہ کھانا پکانے سے پہلے بھی وضو کر لیا کریں آپ۔ اور یہ میں دو ٹائم خاص بتا رہا ہوں، باقی ٹائم میں تو آپ کے لیے ایزی ہے، لیکن یہ دو ٹائم بڑا ٹف ہے۔ ایک تو کھانا پکانے سے پہلے وضو اور دوسرا رات کو سونے سے پہلے وضو۔ یہ دونوں ٹائم پر آپ خاص طور پر ہمیشہ باوضو رہیں، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سوچ پاکیزہ بنے گی۔ آپ وضو میں ہوں گی تو گناہ کا خیال نہیں آئے گا، نیکی کا خیال پیدا ہوگا، ایک چیز۔ دوسری چیز، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا تم میں کوئی ہے جو روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ تو صحابہ تعجب میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1000 آیتوں کی تلاوت، کیا حضور یہ ممکن ہے؟ کر سکیں گے سب؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کا کوئی شخص دن میں 1 مرتبہ سورہ تکاثر نہیں پڑھ سکتا؟ جو کوئی سورہ تکاثر 1 مرتبہ پڑھے اللہ اسے 1000 آیتوں کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔